दज्जाल के सिलसिले की ये आप तीसरी कड़ी समाअत फरमा रहे हैं। सामईन अकरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मशरिक़ में एक ऐसी जगह से खुरूज करेगा जिसे खरासान कहा जाएगा और उसकी पैरवी ऐसे लोग करेंगे जिनके चेहरे मुंडी हुई ढालों की तरह होंगे। इसे मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। और हज़रत नवास बिन समाअन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया, वो शाम और इराक़ के दरमियान एक मुकाम से ज़ाहिर होगा। हज़रत आमिर शाबी कहते हैं कि उन्होंने फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जो आपने बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, उसे अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और की तरफ मंसूब न कीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। हज़रत आमिर ने कहा, तो ठीक है, सुनाइए। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, एक रोज़ मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी की आवाज़ सुनी। वो ऐलान कर रहा था, लोगों, नमाज खड़ी होने वाली है। ये सुनकर मैं मस्जिद की जानिब निकल पड़ी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। मैं औरतों की उस सफ़ में थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और मिंबर पर जलवा अफरोज हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबस्सुम फरमा रहे थे। आपने फरमाया, हर शख्स अपनी जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि आज मैंने तुम्हें मस्जिद में क्यों जमा किया है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम लोगों को किसी रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एक अहम वाक़या बतलाऊं कि तमीम दारी जो कि नसरानी थे मेरे यहाँ आए और मेरे हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया है जो मेरी उन अहादीस के मुआफ़िक़ है जो मैं तुमको लोगों से मसीह दज्जाल के बारे में बयान करता हूँ। तमीम दारी ने मुझे बताया कि वो कबीला बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 लोगों के हमरा बहरी जहाज़ में महव सफ़र थे कि पानी की बिफरी हुई मौजों ने उनके जहाज़ को रास्ते से भटका दिया। वो 1 माह तक समंदर में भटकने के बाद एक जजीरे के करीब जा निकले और गुरूब आफताब के वक्त जहाज़ को जजीरे के करीब ले गए। फिर छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे तक पहुँचे और फिर उसमें दाखिल हो गए। वहाँ उन्हें घने और मोटे बालों वाला एक जानवर दिखाई दिया। बालों की कसरत के बाइस पता न चलता था कि उसकी अगली जानिब कौन सी है और पिछली जानिब कौन सी है। उन्होंने ताज्जुब से कहा, तेरा सत्यानाश, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने कहा, जस्सासा क्या होती है? उन्होंने कहा, तुम लोग उस शख्स के पास जाओ जो अलग थलग एक दूर जगह में रहता है। वो तुम्हारे बारे में जानने का बहुत ख्वाहिशमंद है। उस जस्सासा ने जब अपना नाम लिया तो हमें ये अंदेशा हुआ कि ये जस्सासा कहीं कोई शैतान ना हो। हम जल्दी से उस खानकाह की तरफ चल पड़े। जब हम उसमें दाखिल हुए तो हमने एक अजीमुल जुस्सा इंसान देखा जो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और घुटनों से टखनों तक वो लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? उसने कहा, तुम लोग मेरे बारे में जानने में कामयाब हो गए। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा, हम अरब हैं। हम एक बहरी जहाज में सवार थे कि समंदर की तूफानी भिपरी हुई लहरों ने हमें दरबदर कर दिया। बिलाखिर हमें इस जजीरे में पहुंचा दिया। हम एक कश्ती में बैठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ हमें वो जानवर मिला जिसके जिस्म पर बेहद बाल हैं। उसकी अगली और पिछली जानिब में तमीज़ करना भी मुश्किल है। हमने उससे पूछा, तेरे लिए तबाही और बर्बादी हो, तू कौन है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ।
ہم نے کہا جساسہ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں چلے جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے، ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں، ہم اس جانور سے بھی خائف ہیں کہ وہ کہیں کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ بیسان دراصل فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ہم نے ان سے کہا تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا دیتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینے میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ سب ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا، خروج کی مجھے اجازت مل جائے گی، میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینے کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا، وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینے کے تمام راستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینے کے متعلق تم سے بیان کر چکا ہوں۔ خبردار رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ گویا کہ مدینہ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرق کی جانب عراق اور ایران واقع ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے۔ میں نے مسیح دجال کے بارے میں لکھنے والے بعض مؤلفین کی کتب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے مسیح دجال کی موجودگی کی جگہ اور برمودا مثلث برمودا ٹرائی اینگل کے درمیان ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ برمودا مثلث کی حقیقت آج تک ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو سکا ہے۔ سامعین کرام، آپ دجال کے بارے میں یہ ہماری تیسری آڈیو کلپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی آڈیو کلپ میں کچھ مزید معلومات لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اس پیغام کو عام کیجیے اور دینی پیغامات کے حصول کے لیے
اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے 0096650468631 کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ ان پیغامات کو آپ عام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ، مملکت سعودی عرب۔ پرانا چینل نور ٹی وی جدہ یوٹیوب نے بلاک کر دیا ہے۔ یہ چینل جس چینل پر آپ اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں یا میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ہمارا نیا پودا ہے، نیا چینل ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، کیونکہ یوٹیوب کی تحقیق کے مطابق بہت سے ہمارے ویورز ابھی تک ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے، اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو بیل آئیکن نہیں دباتے اور آل نوٹیفیکیشن بھی الاؤ نہیں کرتے، اور ان کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ عاقل صاحب ہم نے آپ کو سوال بھیجا تھا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، اور ہم سوال کا جواب دے چکے ہوتے ہیں، آپ نے چونکہ نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کیا تو اطلاع آپ تک پہنچ نہیں پاتی۔ پلیز 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 چیک کر لیجئے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن الاؤ کی ہوئی ہے یا نہیں۔